بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں راسخین فی العلم یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر مہارت عطا فرمائی ہے ان کی تعریف فرمائی، اور راسخین فی العلم کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ جو آدمی اپنی قسم اور نظر میں یعنی کوئی نظر مانی تو اس کو پورا کرنے میں سچا ہو، زبان کا سچا ہو اور دل اس کا سچا ہو، یعنی جو بات زبان سے کہتا ہو اس پر قائم رہتا ہو، اور اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ حرام اور مشتبہ مال سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو راسخین فی العلم یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے بچو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسے لوگ جو مشتبہات کے چکر میں لگے رہیں، متشابہات کے چکر میں لگے رہیں، کل جس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو جو قرآن کے مضامین میں جو آیتیں جن کا مفہوم اللہ کو معلوم ہے صحیح طور سے، جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اب کلمہ کن کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو گئے۔ اب کس شان سے حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور کس شان سے وہاں حمل کی مدت گزری اور اس کی صحیح تشریح اور توضیح کیا ہے، وہ تمام کا تمام اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں تو اتنا یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ بہرحال اس پر اسی طرح سے یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ اس کے اندر قیل و قال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا العیاذ باللہ جزء اور حصہ قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑ جانے والے لوگ ہیں، اور ان کے مقابلے میں راسخین فی العلم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر مہارت عطا فرمائی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پر اسی طرح ایمان لائے جو کچھ مفہوم اللہ کے پاس اس کا صحیح موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے راسخین فی العلم کی آج کی آیات میں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ راسخین فی العلم، جن کو اللہ نے علم کے اندر مہارت دی اور وہ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، تو وہ اپنے علمی کمال پر یا ایمانی قوت پر غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نے اتنا علم دیا اور ہمارا عمل ایسا ہے کہ اتنی راتوں کو جاگتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ یعنی اپنی ایمان کی قوت پر غرور کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ راسخین فی العلم اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں استقامت کے ساتھ ہدایت پر رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کج روی نہ آئے، ٹیڑھ پن نہ آئے، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں نفسانی خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو کہ ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار مانگا کرتے تھے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، کہ اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے مت کریے گا، یعنی میرے جی میں جو آئے میں اس کو نہ کروں، اے اللہ مجھے میرے جی کے حوالے نہ کریے گا۔ ہوتا یہ ہے آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں نہیں آ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا فلاں نیک کام کرنے کا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے میرے نفسانی خواہشات کے ایک لمحے کے برابر بھی مجھے میری نفسانی خواہشات کے تابع نہ کریے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں راسخین فی العلم کی دعا سکھلائی کہ وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت مل جانے کے بعد ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کریے گا، یا ہم سے ہدایت کو چھین نہ لیجیے گا کہ ہم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ دعا کرتے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، کہ اے رب ہمارے رب ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں، دلوں کا ہدایت پانا اور حق بات کو قبول کرنا یہ سب آپ کی توفیق سے ہے، اے اللہ ہمیں توفیق ہدایت کی عطا فرما، اور ہم یہ آپ سے دعا کسی دنیاوی لالچ کی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ آخرت کی نجات کے واسطے ہم مانگتے ہیں۔ یقیناً آپ تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے اللہ ہم نے یہ جو دعا مانگی ہے اس لیے مانگی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین کو آپ جمع کریں گے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ تھا ان کو بھی جمع کریں گے، جو لوگ ہدایت پر تھے سب کو جمع کریں گے۔ تو اے اللہ اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ ہم اس دن آپ سے سرخروئی مانگتے ہیں۔ آپ نے اگر ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو زندگی کی آخری سانس تک اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائیے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، اور یہ رحمت وقتی نہ ہو بلکہ آپ کی یہ رحمت قیامت کے میدان میں جب ہم سب جمع ہوں گے، اے اللہ
ہمیں وہاں تک اپنی رحمت سے نواز دیجئے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور آپ نے جو جمع کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے کا، حشر میں جمع کرنے کا، اے اللہ تعالیٰ یہ آنا بالکل طے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب وہ ہو کر رہے گا، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کی جو دعا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں مہارت عطا فرمائی ہے، ان کی دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہر پڑھا لکھا یا جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو وہ بھی کم از کم اپنی زبان پر ان دعاؤں کا ورد رکھے۔ ان دعاؤں میں جو آج پڑھی جا رہی ہیں، دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ایک بار اللہ ہدایت دے دیں اور حق معلوم ہو جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں ہدایت کو سلب نہ کر لے۔ اور دوسری دعا یہ سکھلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنے چاہیے، اور اللہ سے ساری زندگی اللہ کی رحمت کو مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دو دعا اللہ نے ہمیں آج کی آیت میں، آج کی دونوں آیتوں میں سکھلائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ دیا ہے اور ان کو استقامت دی ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کا ترجمہ؟ وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے ایمان کی اور عمل کی، تو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے کہ ہم سے ہدایت کو آپ چھین لیں، اور اے اللہ خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دیں۔ انک انت الوہاب، بے شک اے اللہ آپ کی ذات اور صرف آپ کی ذات وہ ذات ہے جو بے انتہا، بے حساب و کتاب، انتہائی بخشش کرنے کی عادی ہے۔ وہاب یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ ایسا عطا فرمانے والے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اگر کوئی دشمن ہوتا ہے ایک دانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کی عطا دیکھیں کہ جو دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ نے ان کی سانسوں کو بند کر دیا، اللہ نے ان کی روزی پر بندش لگا دی، اللہ نے پینے کے پانی کو ان کو چھین لیا۔ تو یہاں اللہ نے جو اپنی صفت وہاب ذکر فرمائی ہے، اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ ایسا دینے والا ہے اللہ کہ اس کی طرح کوئی دینے والا نہیں ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، جو اپنی اطاعت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تیری ذات اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی عادی ہے، یعنی آپ کی طرف سے ہمیشہ نوازشات اور عنایات رہتی ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار
تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔